إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. وقال عز من قائل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے بابرکت ایام، اللہ کی مغفرت و رحمت کے شب و روز بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف رواں دواں اور ہم کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مہینہ آیا اور اس کا نصف گزر گیا. خوش قسمت وہی لوگ کہے جائیں گے جنہوں نے ان ایام کو اپنے لیے جنت حاصل کرنے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنایا ہوگا. نیک اعمال کر کے، فرائض و واجبات کو ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوگا. اور اگر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ابھی کمی کر رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت باقی ہے. ہوش میں آ جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ اگلے سال پھر موقع آئے گا دیکھیں گے. معلوم نہیں اگلے سال کس کی زندگی باقی ہوگی، کون اس دنیا میں سانسیں لے رہا ہوگا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا رمضان آنے سے پہلے ہی. اس لیے میرے بھائیوں، باقی بچے ایام جن میں سب سے افضل ایام اور
راتیں آخری عشرے کی اب آنے والی ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رغم انف رجل انسلق علیہ رمضان فلم یغفر لہ۔ اس چیز سے بالکل ڈرتے رہیں۔ نبی کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو یوں ہی گزار دیتے ہیں عام دنوں کی طرح اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے ثواب کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ رمضان کی دوسری عبادت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ رات کی عبادت ہے، رات کا قیام اللیل۔ گزشتہ جمعہ میں نے وہ حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خوشخبری دیتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو تمہارے پر فرض کیا، لیکن میں نے اس مہینے کی رات کے قیام کو، اس مہینے کی رات کی تراویح کو، رات کے تہجد کو میں نے مسنون کیا ہے۔ یوں تو سال بھر رات کی نماز جو ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کے صفات میں اس کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نوازے گا، جن کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں عطا کرے گا، قیامت کے دن جنت ملے گی، وہ ہیں جن کی رات بستر پر نہیں گزرتی، جن کی رات بستر پر نہیں گزرتی، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، بلکہ رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خطبہ مسنہ بعد، اس میں بھی اللہ نے ایسے ہی اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے لیے آگے اللہ نے اپنی مہمان ناری میزبانی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھ اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، رات میں ان کی پیٹھ اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، بستر پر وہ سوئے نہیں رہتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور دوسرے طرف اپنے رب کی نعمتوں کو پانے کی لالچ میں، اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور اپنے رب کی نعمتوں کو پانے کے شوق میں اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ رات کا پکارنا یہ بہت ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة فی جوف اللیل، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد کون سی ہے؟ رات کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چار فائدے آپ نے اس کے بتلائے ہیں، اور یہ چاروں فائدے ایک مسلمان کے لیے غنیمت، مال غنیمت سے زیادہ، اپنے پیسے سے، اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چاروں فائدے جو آپ نے بتائے، آپ نے کہا کہ رات کی نماز پڑھا کرو، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، رات کی نمازیں نہ چھوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم 8 رکعت اور 3 رکعت وتر ہی پڑھیں، بلکہ اگر آدمی رات میں اٹھا، رات میں اس کی نیند کھلی، اور اکثر و بیشتر رات کا زمانہ تو وہ ہے تفکرات کا، پریشانی کا، ٹینشن کا وہ زمانہ ہے۔ کون سا آدمی ہے جو یہ کہے کہ رات میں ہماری نیند نہیں کھلتی؟ اور جب بھی نیند کھلی اس وقت آدمی اٹھے 2 رکعت پڑھ لے، 2 ہی رکعت پڑھ لے،
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا تو میں نے اپنی زندگی بھر کبھی بھی رات میں نماز نہیں چھوڑی، جتنا ہوا 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہوا ہم نے پڑھ لیا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اس کی عادت ڈالیے کہ رات میں جب بھی نماز پڑھے، جب بھی ہماری نیند کھلے گی تو ہم پہلے اپنے رب کو یاد کریں گے، پہلے اپنے رب کو یاد کریں گے، چاہے بستر پر لیٹے رہیں، چاہے بستر پر لیٹے ہی رہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے وضو نہ بھی ہے تب بھی اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت ہوتا ہے ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب خود تم سے قریب ہوتا ہے، کب؟ اذا مضى ثلث اللیل الاخر، جب رات کے دوسرے پہر آخری تیسرا پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے تب اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، قریب آتا ہے ہم سے، وہ خود چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہم سے مانگیں، اور جب قریب آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پکار کے خود ہم سے کہتا ہے هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأعطيه، ہے کوئی دعا کرنے والا، مانگنے والا، میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، چاہے مرد ہو کہ عورت، چاہے مرد ہو کہ عورت، نوجوان ہو کہ بوڑھا۔ اللہ نے کہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا؟ ہے کوئی هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کر کے جب وہ رو رہا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے رب زندگی تو گناہوں میں گزری لیکن تیری رحم و کرم کی امید ہے، اور تجھی سے میں کہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے ہر من مستغفر، کیا ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کر لوں؟ یہ اللہ خود کر رہا ہے، یہ وقت ہے۔ اسی لیے امام مروزی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت جس طرح سجدہ ہے اسی طرح رات کا آخری حصہ ہے۔ جس طرح سجدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد فی السجود، بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اپنی پیشانی اپنے رب کے دربار میں رکھ کر اس کے آگے اپنے آپ کو حاضر کر کے جو عاجزی کی، انکساری کی آخری حد ہے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا کر اپنے رب کے سامنے وہ دعا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا فَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اگر اس حالت میں تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو، اپنے رب سے مانگتے ہو تو بہت قریب ہے کہ تمہاری دعا اللہ قبول کر لے۔ اسی طرح یہ وقت ہے رات کا، میرے بھائیوں، یہ وقت ہے جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت ہمیں مانگنا ہے یہ وقت مانگنے کا ہے۔ جب بھی رات میں آدھی رات کے بعد موقع ملا تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھا، موقع اس کا نہیں لگ رہا ہے، نہیں طبیعت مان رہی ہے تو کم سے کم اپنے رب سے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اس سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ رب جس نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہے کہ کسی کو پریشانی میں ڈالے تو کوئی اس پریشانی کو روک نہیں سکتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر رحم کرنا چاہے، کسی کو اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہے، فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اس رب کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں۔ کہا کہ سب سے پہلی بات آپ نے جو کہا کہ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے، جن کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا، جن کو جنت دینے کا اللہ نے وعدہ کیا، ان کی عادت یہ تھی کہ رات میں سوتے نہیں تھے، رات میں اپنے بستر پر سوتے نہیں تھے، بلکہ رات میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ دوسری بات آپ نے کہی وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور جو دن بھر گناہ کرتے ہو، دن بھر گناہوں میں جو ملوث رہتے ہو، کون سی چیز ہے جو ہم سے آج سے نہیں ہوتی؟ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی کسی کے ہم سے نہیں ہوتی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، اور صغیرہ گناہ وہ تو نہ جانے کون سے پل کس وقت
کہاں ہو جاتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ان تمام گناہوں کو معافی تکفیر للسیئات، اور اس کے بعد کہا منہات من الاثم، گناہوں سے روکنے والی یہ عبادت ہے۔ آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے عبادت، آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ رب جو اوپر ہے، یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، وہ رب جو آنکھ کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، دلوں میں کیا احساس ہو رہا ہے، کیا جذبات آ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے تمہارے آگے کا نہ کچھ چھپا ہے، نہ پیچھے کا کچھ چھپا ہے، نہ اوپر کا چھپا ہے، نہ نیچے کا چھپا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس رب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے رات کی اس نماز سے۔ اور آخری بات کیا کہی؟ اور یہ نماز جسم کے لیے بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز جسم کے لیے بیماریوں کا علاج ہے، اس کی یہ فضیلت ہے اس نماز کی، یہ عام دنوں میں۔ لیکن میرے بھائیو، آئیے رمضان میں، جب ہم رمضان گزار رہے ہیں، اس مہینے میں جس مہینے کی عبادت کا جو ثواب اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ روزے کی عبادت اپنی جگہ ہے، رات کی عبادت مشہور حدیث ہم بارہ سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا، یہ قیام اول شب میں بھی ہو سکتا ہے، یہ قیام درمیانی شب میں بھی ہو سکتا ہے، یہ قیام آخری شب میں بھی ہو سکتا ہے، یہ قیام کچھ مختصر بھی ہو سکتا ہے، آدمی اگر پریشان ہے، بیمار ہے تب بھی، یہ قیام لمبا جتنا آپ پڑھنا چاہیں اتنا لمبا ہی ہو سکتا ہے۔ قیام اللیل کہا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جس کو رمضان کی تراویح کہتے ہیں، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، جس کو رات کی نماز کہتے ہیں۔ کہا جو آدمی رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھے، وہی ہمارا معبود برحق، وہی ہمارا الہ، اور اپنے رسول پر، رسول کی رسالت پر، اور اس بات پر کہ رسول کی سنت ہے، اس پر ایمان رکھ کے، اس بات پر ایمان رکھ کے کہ یہ عبادت وہ ہے جس پر اللہ نے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور احتساباً اللہ کی صرف اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہماری کتنی بڑی سستی ہے، جتنا ہم روئیں کم ہے، کتنی بڑی سستی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، تراویح میں جس طرح فرض نمازوں میں مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، ویسی ہی رات کی نماز تراویح میں بھی مسجدیں بھرنے لگتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ دن گزرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہماری وہ سستی جو رمضان سے پہلے تھی پھر دھیرے دھیرے نظر آنے لگتی ہے۔ ہم خود اس بات کی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ رات کی نماز تراویح تو چھوڑو، فرض نمازوں میں بھی ہماری کوتاہی ہونے لگی، فرض نمازوں میں بھی ہمارے مسجدیں خالی ہونے لگی، اور رات کی نماز کا تو وہ حال ہے جو ہم خود دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں جو تعداد ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ اس پر جتنا روئیں ہم کم ہے، جتنا روئیں میرے بھائیوں کم ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس چیز کو یاد کیجئے، سوچئے، بار بار سوچئے کہ اگر ہم نے اس چیز سے اپنی کمائی نہیں کی، اپنی کمائی نہیں کی، نہیں بنایا، نہیں اللہ کے اپنے کو بخشوایا، تو میرے بھائیوں ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ نے جو اللہ کی طرف سے جو ہر رات، اور میں نے گزشتہ جمعہ وہ حدیث سنائی تھی کہ ہر افطار کے وقت اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا، اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے اس کو ہم پائیں گے اگر ہم سست ہو گئے؟ ہم سست ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر ہم سب کو چونکا دیا تھا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت یہ اللہ کا سامان ہے، جنت یہ اللہ کا سامان ہے، اس سامان کو اگر خریدنا چاہتے ہو، اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم، اللہ نے مومنین کی اگر آپ اہل ایمان سوچئے، مومنین سے ان کا مال اور ان کی جان کے بدلے
جنت بیچ دیا. جنت آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے. مومن اگر آپ کہہ رہا ہے ان کی جان اور مال کو لے کر ان کے لیے جنت لکھ دیے, ہم نے خرید لیا ہے. یہ جنت اتنی آسان نہیں. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ, کہا کہ سن لو مسلمانوں, چوکنا رہو کہ اللہ کا سامان تو بڑا مہنگا ہے, اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا ہے, اپنے نفس کو توڑنا ہے, اپنے نفس کو پریشان کرنا ہے. اپنا نفس جو کہہ رہا ہے, شیطان جو کہہ رہا ہے, اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ سے اپنے آپ کو راضی کروانا ہے, تب اس مہینے کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں رات کی عبادت کرنی ہوگی. میرے بھائیوں, رات کی نماز جسے ہم تراویح کہتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ نے خود جماعت کے ساتھ ادا کی. میں کہتا ہوں بہت بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز سنت نبی نہیں ہے, آپ سے ثابت نہیں ہے. جاہل ہیں سنت سے, جاہل ہیں نبی کی تاریخ سے, جاہل ہیں صحابہ کرام کی تاریخ سے, جاہل ہیں تابعین کی تاریخ سے. اور اگر اس کو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بدعت ہے, تو وہ یہی نہیں جانتے کہ بدعت کیا ہوتا ہے. اگر بدعت کہتے ہیں تو پوری مسلمانوں کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ میں کہوں گا کہ بدعت میں گھسی ہے. اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس کو نہ نبی نے چھوڑا, نہ صحابہ کرام نے چھوڑا, نہ تابعین نے چھوڑا, نہ ان کے بعد ائمہ دین اور مسلمانوں کی کسی تاریخ میں چھوڑا گیا. یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف تین دن جماعت سے تراویح کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. حضرت جابر کی حدیث اور دوسری حضرت عائشہ کی حدیث جس سے ثابت ہے صاف طور پر کہ آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. اور تیسرے دن جب بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تو اس کے بعد آپ نہیں نکلے پڑھانے کے لیے. اور جب فجر کی نماز میں آپ آئے تو آپ نے کہا, اے لوگو, میں نے تمہارے شوق کو دیکھا, تم نے جس شوق سے نماز پڑھی اور آج کی رات جتنے شوق کے ساتھ تم اکٹھا رہے, اس کو ہم نے دیکھا. اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تراویح کی یہ نماز اللہ کو اتنی نہ پسند آ جائے کہ تمہارے پر فرض کر دی جائے اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکو. ایک علت بتائی, ایک علت آپ نے بتائی کہ اس کی وجہ سے میں نے پھر نہیں پڑھایا. لیکن آپ ہی کے زمانے میں صحابہ کرام نے اور صحابیات نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی. صحابہ کرام نے باقاعدہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کرام نے باقاعدہ جماعت سے تراویح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور راضی ہوئے اور کہا کہ اچھا کیا. حضرت جابر کی حدیث. اور صحابیات نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم کو قرآن یاد نہیں ہے, آپ قرآن کے حافظ ہیں, آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, آپ ہم کو تراویح کی نماز پڑھائیے. انہوں نے جب پڑھایا صحابیات کو جماعت کے ساتھ, صحابیات کو پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ کے رسول, آج رات مجھ سے ایک ایسا کام ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوا. آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا, انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا کہ قرآن ہم کو نہیں یاد ہے, آپ کو قرآن یاد ہے, ہم کو تراویح کی نماز پڑھائیے. کہا کہ ہم نے ان کو رات میں تراویح کی نماز پڑھائی ہے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی رضامندی رہیں گی. بتائیے, آپ نے خود پڑھا اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا. کیا وہ جاہل تھے؟ کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے؟ یا جب اگر آپ نے پڑھا اور نہیں پڑھنا چاہیے تھا اس لیے آپ نے چھوڑا, تو پھر حضرت ابی بن کعب کو کیوں نہیں منع کیا؟ صحابہ کرام جو پڑھتے تھے ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک لوگ الگ الگ مختلف جماعتوں میں, کہیں 3 آدمی, کہیں 10 آدمی, کہیں 7 آدمی اور کہیں اور زیادہ الگ الگ جماعتوں میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات آئے, دیکھا کہ اس طرح الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت چھوٹا تھا, وہ زیادہ تر مشغول تھے
حکومت کو مضبوط کرنے میں، اس لیے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ لمبا تھا اور ان کے زمانے میں حکومت بہت مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے جب انہوں نے دیکھا اس چیز کو تو کہا کیا اچھا ہو کہ ان تمام مختلف جماعتوں کو ایک امام کے پیچھے ہم اکٹھا کر دیں۔ حکومت اس سطح سے پہلی مرتبہ انہوں نے اس کو شروع کیا، یہ ہم کہیں گے حکومتی سطح سے جامع مسجد میں ایک امام کے پیچھے 2 تراویح کی نماز شروع کی گئی، اور بعد میں جس کو رائے چلایا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو دیکھ کر جو آپ نے 3 دن ادا کی تھی، اپنی طرف سے نہیں۔ اور پکڑتے کسے لوگ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع کرا تو آپ نے کہا نعمت البدعۃ هذه، آپ نے کہا کہ بہت اچھی بدعت ہے۔ بدعت سے ہم مراد کیا ہے؟ پہلے قرآن و حدیث، اس کے الفاظ اور ائمہ سلف کے نے جو اس کا معنی بتایا اس کو تو پڑھیے، یہ تو جانیے بدعت کہتے کس کو ہے۔ ہر چیز کو ہم نیا کپڑا پہنے بدعت، بٹن لگائے ہوئے ہیں تو بدعت ہو گیا۔ بدعت کیا ہے پہلے پڑھیے اور جانیے۔ تو یہاں ان کے کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ آج سے پہلے جس طرح ہم نے شروع کیا ہے حکومت کی طرف سے آرڈر کر کے اور ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جامع مسجد میں اکٹھا کر دیا، تو ہم مسلمانوں کو یہ پہلے نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھا کر پھر روک دیا۔ اب ہم نے اس کو نئے سرے سے چالو کیا، اور صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی پڑھا۔ تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ غور کیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے دور خلافت میں نکلے گلی میں، اور مسجد میں نماز ہو رہی تھی، قندیل جلی ہوئی تھی، روشنی ہو رہی تھی مسجد میں، اور باقاعدہ روشنی کی جاتی تھی حضرت علی کے زمانے میں ان مساجد میں جن میں تراویح کی نماز ہوتی تھی۔ یہ بھی جان لیجئے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں باقاعدہ ان مسجدوں میں جہاں تراویح کی نماز ہوتی تھی باقاعدہ روشنیاں کی جاتی تھی، اور اسی روشنی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نور اللہ قبرک یا ابن الخطاب کما نورت مساجدنا بالقرآن۔ یہ بہت مشہور مقولہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہا اے ابن الخطاب، اللہ رب العالمین تمہاری قبر کو منور کر دے، تمہاری قبر کو روشن کر دے، اسی طرح جس طرح آپ نے قرآن کے ذریعے ہماری مسجدوں کو منور کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن پڑھ کر آپ مسجدوں کو منور کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر آپ اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر آپ اپنے روزے کو منور کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعائیں کر کے آپ اپنے ایمان کو تازہ منور کرتے ہیں۔ کہا کہ اے ابن الخطاب، اللہ تمہاری قبر کو منور کرے، اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب قبر میں جائے تو اس کی قبر اللہ کے نور سے منور روشنی ہو۔ یہی دعا کرتے ہیں گزرنے والے کے لیے۔ کہا کہ اے ابن الخطاب، آپ کی قبر اللہ منور کرے جیسے آپ نے ہماری مسجدوں کو قرآن کے ذریعے منور کیا۔ اس کے بعد بھی ایسے پاگل ہیں جو حضرت عمر ہی پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس بدعت کو جاری کیا۔ یہ پاگل پنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی خباثت میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگی کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت، صحابہ و تابعین کی سنت، عام مسلمانوں کی اس زمانے تک عام مسلمانوں کی سنت، اس پر اعتراض کیا جائے۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیے، جن لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن نہیں یاد ہے، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے مسجد میں تراویح امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو ہماری تراویح چھوٹ جائے گی، ان کے لیے افضل مسجد میں آ کر امام کے پیچھے تراویح پڑھنا ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام، جس نے رات میں اپنے امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ مکمل امام کے پیچھے نماز پڑھی اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد سے نکلا، کأنما قام بقیۃ لیلتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ایسے ہی ہوا جیسے اس نے پوری رات قیام لیل کیا۔ کتنا اللہ دے گا، اللہ اکبر۔ کتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ۔ لیکن سوچئے جتنا وقت آپ تراویح میں امام کے پیچھے لگاتے ہیں، جتنا وقت تراویح میں آپ امام کے پیچھے لگاتے ہیں،
اتنا ہی وقت، لیکن ثواب کتنا آپ کو مل رہا ہے؟ پوری رات آپ نے قیام کیا اللہ کے ہاں کھڑے، پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ سے دعا کی، رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ ہم کوتاہ ہیں اس معاملے میں، رب العالمین ہماری کوتاہی کو دور کر دے، ہم کو تراویح کی نماز امام کے پیچھے پورے طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، غور کیجئے، امام السنہ، امام اہل السنہ ان کو کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے، رات میں دوسرے پہر اٹھ کر تنہا اپنے گھر میں تہجد اور تراویح کی نماز پڑھیں وہ اچھا ہے، یا مسجد میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ مسجد میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں یہاں تک کہ امام کے ساتھ لوٹیں، اور وہ زندگی بھر ایسے ہی کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں آج کے دور میں علماء یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے علماء کو بھی چاہیے کہ امام کے پیچھے تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور کوشش یہ ہو، آج کا دور جب دنیاوی دور ہو گیا ہے، دین بیداری کا دور ہو گیا ہے، جماعت اور نماز سے دوری کا دور ہو چکا ہے، عبادتوں کا شوق ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے۔ شیخ الحدیث مولانا مبارک پوری تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو مسجد میں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے یہ من شعائر الاسلام، اسلام کے بڑے شعائر میں سے ہو چکا ہے، اور اس کو زندہ رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ یہ عبادت زندہ رہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مسجد میں آ کر تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گھروں میں رہ کر عام طور پر تراویح کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ تراویح کی نماز کا ثواب ذکر کر کے وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ثواب ہے، اگر چھوٹا تو رات کی عبادت کا ثواب چھوٹتا ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تراویح کی نماز، اس لیے کہ جب مسجد کا ہم اہتمام کریں گے میرے بھائیوں، جب ہم مسجد کا اہتمام کریں گے اور مسجد میں آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ پورے طور پر وہ عبادت کر لے جائیں گے۔ لیکن اگر سستی کریں گے اور سوچیں گے گھر، تو کبھی گھر میں پڑھا اور کبھی گھر میں نہیں پڑھا، دونوں ہوگا۔ اور اسی لیے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں پڑھیں کہ اس مسجد میں پڑھیں کہ اس مسجد میں پڑھیں، لیکن مسجد میں پڑھنے کا دیکھیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسجد میں آنے کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ یاد رکھیے، مسجد میں آنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آتے ہی سب سے پہلے تو آپ کو تحیۃ المسجد 2 رکعت سنت جو ہے یہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے اللہ کے یہاں جنت لکھ پاتا ہے۔ مسجد میں آنے کا، خود مسجد میں آنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد میں چل کر آدمی آتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ مٹتا ہے۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کا پورے طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ جتنے اب دن بچے ہیں، اب آگے آخری عشرہ آنے والا ہے، جس آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت تھی وہ بھی آپ سب برابر سنتے ہیں۔ آپ رات بھر جاگ کے عبادت کرتے تھے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت نہیں ہوتی، رات بھر عبادت کرتے تھے، پوری رات آپ کی عبادت میں جاتی تھی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی عبادت کرنے کو پاتے تھے۔ اس کا ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والی امت بنا دے، اپنے نبی کی وہ امت بنا دے جو اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ رب العالمین جو اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی سنتوں کو اپنے جگر میں بساتے ہیں، رب العالمین ہم کو اپنے نبی کی وہ امت بنا جو نبی کے ہر عمل کو اپنے لیے حرز جاں بنائے ہوئے۔ رب العالمین تو ہم کو اپنے دین پر چلنے والا بنا، اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ جن ایام کو تو نے دیا ہے باربرکت ایام کو، ان کو بھلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس کے دن اور اس کی رات نہ جانے کتنی انوار و برکات لیے ہوئے، ہر برکت سے ہمیں مستفید فرما دے۔ کوئی بھی لمحہ ہمارا
ضائع نہ جائے رب العالمین، ضائع نہ جائے۔ ہر عبادت کو تو قبول فرما لے۔ ہم سے عبادت نہیں ہوتی، ہم غافل ہیں، کاہل ہیں، لیکن رب العالمین تیرے رحم و کرم کی ہم امید رکھتے ہیں، تیرے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو رحیم ہے رب العالمین، تو رحمان و رحیم ہے، تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے حالات کو سدھار دے رب العالمین، ہم کو اپنا بندہ بنا لے، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، زندگی کے ہر لمحے کو عبادت و شکر والا بنا دے رب العالمین۔ جتنی بھی سانسیں ہماری بچی ہوئی ہیں ان سب کو عبادت و شکر والا بنا دے۔ اس مہینے کے ہر لمحے کو رب العالمین جنت پانے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے جو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جو توحید پر قائم رہتے ہوئے، سنت نبوی پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے رب العالمین۔ ہمارے وہ آبا اجداد جو ہمیں سنت کا، توحید و سنت کا طریقہ دے کر گئے، جو ہمیں منہج سلف بتلا کر گئے، جنہوں نے ہمارے لیے وہ چیزیں چھوڑی جن سے ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سب کی تم مغفرت فرما دے رب العالمین۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما دے رب العالمین۔ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور رب العالمین ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہمیں جو پریشان حال ہے رب العالمین تو جانتا ہے ہماری پریشانی کو، کون سی پریشانی ہے رب العالمین، ہم سے زیادہ تو ہماری پریشانی کو جانتا ہے۔ ہم سب کی پریشانی کو تو دور کر دے، ہمارا ماوا ملجا بن جا رب العالمین۔ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو شفا کامل عاجل عطا کر، ان کی بیماری کو ان کے لیے مکفرات الذنوب بنا دے، گناہوں کا کفارہ بنا دے رب العالمین۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تنگیوں میں ہیں رب العالمین، ان کے روزگار میں برکت عطا کر، ان کے روزگار میں برکت عطا کر، ان کے روزگار میں چاند لگا دے رب العالمین، ان کو بھی روزگار سے کر دے، اور جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، حرام رزق سے بچا لے، وہ رزق جو دعاؤں کو روکتی ہے، وہ رزق جو خود روزی کو روکتی ہے، ایسی روزی سے ہم سب کو ایسے روزی سے محفوظ رکھ۔ وہ عمل ہم سے لے جس سے تو راضی ہو جا، وہ عمل ہم سے لے جس سے تیرے نبی کی شفاعت حاصل ہو، وہ عمل ہم سے لے جس سے تیرے نبی کی شفاعت حاصل ہو، وہ عمل ہم سے کرا رب العالمین۔ میدان محشر میں تیرے سامنے ہم کھڑے ہونے کا لائق ہوں، تیرے سوالوں کا جواب دے سکے رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا۔ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کر دے رب العالمین۔ وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ جب جنت میں تو اپنی رویت سے مسلمانوں کو سرفراز فرمائے گا، وہ دن بھی ہم سب کو نصیب فرما دے رب العالمین، وہ دن بھی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس ماہ مبارک کے ایام میں ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سن لے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تیرے در کے بھکاری ہیں، اور تیری آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے نوجوان، ہماری ماں بہن سب کی مغفرت فرما دے، سب سے تو راضی ہو جا، سب کو نیک بنا دے، سب کو نمازی بنا دے، سب کو شریعت پر چلنے والا بنا دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، دین توحید پر باقی رکھ، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه۔